النبی برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ممبر نور پر تشریف فرما میرے مشفق اساتذہ اکرام، علماء اکرام، مشائخ ذوی الاحترام، شورا اسلام و حاضرین محفل، ناچیز محمد زید رضا، متعلم مکتب تعلیم القرآن غریب نواز بڑی مسجد کا سلام محبت قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بڑی محبت سے سلام کیا لیکن آپ نے بڑی کنجوسی سے کام لیا۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کو عطا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ، ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ وَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتَعَلَّ تَوْحِيدِ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو تمہیں نوازا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب کی توجہ چاہوں گا، اہل علم کی توجہ چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا الملائكة المقربہ نبی مرسل ولیات۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت دوزخ دن رات انبیاء فرشتے کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ سب ان کا صدقہ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرام جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس شمسی، مکتب تعلیم القرآن غریب نواز بڑی مسجد، انجمن فدائے مصطفیٰ کمیٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، لولا کلام احرت ربوبیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آپ غور کریے، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، زیادہ دور نہیں، اپنے جسم کو ہی دیکھ لیجئے، آنکھ، کان، ناک، پاؤں، بازو وغیرہ وغیرہ، ایسی ایسی نعمت جو سارے کائنات کی قیمت نہیں بن سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت عطا کی اور اتنی عطا کی کہ کلام پاک کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا
تحصوها, اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر بڑا احسان کیا, یعنی نعمتیں دی مگر احسان نہیں جتلایا. سنیو غور کرو, عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, آسمان کا سامنے نہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا, زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا, آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا, زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا, چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, آنکھ عطا کی مگر احسان نہیں جتایا, آنکھ میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا, کانوں میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا, ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت دی مگر احسان نہیں جتایا, بہن بھائی عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا, ماں باپ عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا, ارے آدم شفیع اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا, نوح نجیب اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا, ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا, اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا, عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا, مگر جب اس کائنات میں عرش کی آنکھوں کا تارا, جگہ کا دلارا آقا ہمارا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یعنی اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عرس شمسی, مکتب تعلیم القرآن غریب نواز مسجد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلا دیا. چلیے جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان تقریر بنایا اس کی مختصر تشریح سماعت فرمائیے. کلام پاک کا ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, یعنی بے شک تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لا, اور یہ جان لو اگر وہ تشریف نہ لاتے تو رمضان, قرآن, ایمان, غرض یہ کی کانا کوئی بھی ذرہ وجود میں نہ آتا. آپ غور کریے, تمام دنیا میں, پوری دنیا میں عرب افضل, عرب میں قریش افضل, قریش میں بنو ہاشم افضل, اور حضور علیہ السلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے, اور جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ تمام مہینوں میں افضل, جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل, جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل, اور جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل, جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل, ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل, ان کی امت تمام امتوں سے افضل, ان کا قانون قانون الہی, ان کا کلام کلام الہی, ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا, ان کا بولنا خدا کا بولنا, ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ, ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا, ان کا گھر خدا کا گھر. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھے خدا خدا کا یہی حیدر, خدا کا یہی حیدر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس شمسی, مکتب تعلیم القرآن غریب نواز بڑی مسجد. پھر کلام پاک کا ارشاد ہے عزیز علیہ ما عنتم, یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے, اور یہ حقیقت ہے تکلیف میں ہوتی ہے, بے چین ابھی بھی خدا ہوتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کو امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا چاہا تو کہاں تلاش کریں. آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین جگہ ایسی ہوں گی جہاں میں مل سکوں گا. نمبر ایک, جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, میں وہیں پر کھڑا رہوں گا, اگر کسی امتی کی نیکیاں کم ہوں گی تو میں اسے پورا کر دوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائے تو نبی نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, میری امت پہ ایسی ہوگی میں حوض کوثر کی جام پلاتا ہوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائے تو نبی نے فرمایا میں بالصراط پر کھڑا ہوں گا, جبریل کے پر بچھے ہوں گے, میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی, اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے. ارے غور فرمائیے کہ جب دعا کرنے والے سید الانبیاء ہوں تو ہمیں خوف کس چیز کا. اے رضا پل سے اب وجد کرتے ہیں گزریے, اے رب سلم صدائے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھر کلام پاک کا ارشاد ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یعنی تمہاری بھلائی چاہنے والے مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے, کوئی اپنی اولاد کو چاہتا ہے, کوئی آرام اور سکون کو چاہتا ہے, مطلب ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے. مگر آئیے ہمارے آقا کی بارگاہ میں, ہمارے آقا صرف اور صرف ہمیں چاہتے ہیں. انہیں جتنا پیار اپنی امت سے ہے اور کسی سے نہیں, سب سے زیادہ وہ اپنی امتی کو چاہتے ہیں.
میاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سر رکھ کر سو رہے تھے. میرے نبی نے بھی نماز عصر پڑھ لی تھی, تمام صحابہ نے بھی پڑھ لی تھی, مگر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر نہیں پڑھی. سورج ڈوب گیا اور جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ نماز عصر قضا ہو گئی اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور نماز چھوٹی اور آنکھ سے آنسو نکل گئے. ارے ان کی شان تو اتنی بلند تھی کہ نبی نے فرمایا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور جب مولا کائنات کی آنکھ سے آنسو نکلے تو نبی کے چہرے انور پر جا کر گرے. نبی کی آنکھ کھل گئی. نبی نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی نماز پڑھ لی ہے, تمام صحابہ نے بھی پڑھ لی, میں نے نماز عصر نہیں پڑھی, میری نماز عصر قضا ہو گئی. سب کی توجہ چاہوں گا, میرے نبی نے علی کے لیے سورج کو پلٹا دیا. اور آپ نے نمرود کا نام تو سنا ہوگا جو اپنے آپ کو خدا بتایا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے, اس کے پاس جانے کے بعد کہا اے نمرود اگر تو خدا ہے تو میرا رب سورج نکالتا بھی ہے ڈبوتا بھی ہے, تو ایسا کر کے بتا دے. وہ ایسا نہیں کر پایا کیونکہ وہ خدا نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا, سب کی توجہ چاہوں گا, حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا کہ میرا رب سورج نکالتا بھی ہے ڈبوتا بھی ہے, مگر یہاں پر سورج میرے نبی نے نکال دیا. اب نبی کو کوئی خدا نہ سمجھے تو گویا کہ رب فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, آمنہ کی گود میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, عبدالمطلب کا پوتا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ابو بکر کا ذاتی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, علی کا بھائی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, حسن کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, زہرا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ ہم نے بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو بلند کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, دندان مبارک شہیدوں نے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, راہوں میں کانٹے بچھنے دیے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے, اور رات ہی رات مکہ سے لا مکہ بلوایا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے. تکبیر, نعرہ رسالت, عرس شمسی, مکتب تعلیم القرآن غریب نواز بڑی مسجد. میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. خوب